ہم جو قربانی کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو لوگ جن کو آسانی سے بہت سارے لوگوں کی قربانی وہاں پر ہو سکتی ہے، مرحومین کے یہاں کے 4,500 نہیں دے سکتے، 8,000 10,000 نہیں دے سکتے، ایسے لوگ آسانی کے ساتھ 1,500 1,700 میں ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. ہمارا نیک مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے عوام کا بھی فائدہ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ جن کو ضرورت ہے، میں جو میرا جہاں حصہ ہوتا ہے میں ان کا ایڈریس، پتہ، فون سب کچھ دے دوں گا. ہاں جو غلط ہے تو اس کو اب بھی آپ سامنے لائیے، ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور تحقیق کے بعد مسئلے کو سامنے لانا چاہیے. بلا تحقیق کے اس طرح کی باتیں کرنا علماء کو زیب نہیں دیتا. قوم کے ایسے ایسے مسئلے ہیں اس کے بارے میں بول رہے تو قوم کو فائدہ ہوتا ہے. بنگلور سے جڑی ساری لیٹسٹ خبروں کے لیے ہمارے چینل سیکولر ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. ناظرین، سیکولر ٹائمز میں آپ سبھی کا استقبال ہے. شہر بنگلور میں مشترکہ قربانی مطلوبہ و غیر مطلوبہ کے سلسلے میں ہوئی کانفرنس. مولانا یوسف بیگ ندوی اور دیگر علماء نے وضاحت کی. سیکولر ٹائمز کے لیے بنگلور سے محمد یوسف علی کی رپورٹ. اللہ تعالیٰ کا شکر عظیم ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. ہماری اسلامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر جو ہے منظوری دی. تو اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی اور جو ہے رہتی دنیا تک، قیامت تک اللہ رب العزت نے تمام مسلمانان عالم کو یہ حکم دیا کہ قیامت تک قربانی کے عمل کو کیا جائے. تو الحمدللہ ہم اسی کی امت سے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر فخر تھا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کری اور قربانی کرنے کا حکم دیا اور اس کی ترغیب دی، اور قربانی کو جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کو واجب قرار دیا. دوسرے ریاستوں میں قربانی کرتے ہیں، وہاں پر اصل میں قربانی نہیں ہوتی. اصل میں جو مدرسے کے نام یہاں دیتے ہیں وہاں پر مدرسہ بھی موجود نہیں رہتا، نہ تام کا انتظام رہتا ہے. اس بنیاد پر چند علماء ایسا پیسے اینٹنے کا کام کرتے ہیں، لوگوں سے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں پیسوں کی چکر میں. کیا سچ مچ ایسے حالات ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دے کر یہاں سے پیسے لے کر وہاں پر قربانی نہیں کی جاتی، وہاں پر مدرسہ نہیں رہتا، وہاں پر تام کا انتظام نہیں رہتا؟ یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اصل میں دیکھیے، جو جتنے بھی مدرسے ہیں وہاں پر ہم نے ان کا ایڈریس دے دیا ہے، اور وہ بھی وہاں کے مانے ہوئے علماء کرام ہیں جو خدمت میں آگے ہیں. اور جہاں تک جو ہے قربانی کے جو حصے لیے جاتے ہیں ان کی طرف سے تصدیقات بھی آئی ہیں اور وہاں پر قربانی کا کام بھی ہوتا ہے. اور مولانا سجاد نعمانی صاحب جیسے بہت سارے علماء وہاں پر قربانی کراتے ہیں اور قربانیاں ہوتی ہیں. اور ہماری جو یہاں پر جو بالخصوص جامعہ تزکیۃ البنات، مدرسہ عربیہ خیر العلوم، اور اسی طرح طیبہ اکیڈمی اور ٹرسٹ طیبہ ٹرسٹ، اور اسی طرح اور دیگر جو مدرسے ہمارے ساتھ ہیں، وہاں پر جو ہے ایسے لوگوں کی ہم قربانیاں وضاحت کے ساتھ دیتے ہیں کہ اخبارات میں بھی وہ آتا ہے اور اس کا ایڈریس بھی دیا جاتا ہے، کس کو کتنے جانور دیے گئے اس کی تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ہمارے ساتھ آ جائے اور ہم ان کو ان کے سامنے قربانی کر کے بتائیں. الزام لگایا جا رہا ہے، جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے مولانا، جس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے کیا الزام کس حد تک سے ہے؟ کیا ایسا حالات ہو رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے علماء ہیں جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ کیا ایسا دھوکہ دے رہے ہیں؟ اصل میں اس میں ایک بیک گراؤنڈ ہے. کچھ لوگ حسد کی بنیاد پر اور اپنی شہرت کے لیے اور نام و نمود کے لیے اور کچھ علماء کو دبانے کے لیے اور دیگر ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کے لیے یہ جو ہے ہم صرف ہمارے پیچھے پڑ گئے. بہت سارے لوگ قصاب ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑے، بہت سارے لوگ غلط بھی اس میں ہو سکتے ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑے، ان سے حساب نہیں لے رہے ہیں. جبکہ ہم اخبار میں مدرسے کا نام کے ساتھ کتنے جانور کیسے تھے نا ہمارے پیچھے پڑ گئے. تو اس میں آپ واضح طریقے سے ہم جو قربانی کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو لوگ جن کو آسانی سے بہت سارے لوگوں کی قربانی وہاں پر ہو سکتی ہے، مرحومین کے یہاں کے 4,500 نہیں دے سکتے، 8,000 10,000 نہیں دے سکتے، ایسے لوگ آسانی کے ساتھ 1,500 1,700 میں ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. ہمارا نیک مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے عوام کا بھی فائدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی قربانیاں ہو جائے. عظیم الشان اسلامی شعار قربانی کو ہم کرانا چاہتے ہیں. مولانا جس وقت یہ میٹنگ ہوئی علماء کی جانب سے، اس میٹنگ میں کسی علماء کا نام نہیں لیا گیا، کسی ادارے کا نام نہیں لیا گیا.
तो आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, क्यों अपने आप को निशाना बनाया जा रहा है? ऐसा हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात पर हुई कि ये जिस तरह कश्ती में अगर सुराख करने से पूरे के पूरे डूब जाते हैं, तो इसी तरह उलमा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से ख़ुद वो उलमा के लिए आवाम बदजन हो जाएगी। आप उलमा के मकाम को समझिए, मदारिस और मसाजिद की खिदमत करने वाले के मकाम को समझिए कि आसानी के साथ आवाम के सामने आकर इस तरह कह देना कितनी बुरी बात है। उनको समझ आनी चाहिए कि भाई आप खामोशी के साथ उलमा को बुलाइए और हिसाब किताब लीजिए, निगरान बिठाइए, बस काम ख़त्म, कुर्बानी हो गई। अब उसकी बजाय तो आप जो है व्हाट्सएपों में बुरे अलकाब से, बुरे नामों से और जो है वहाँ की ऐसी ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं कि ये उलमा की शान के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं अगर उलमा में इसी नाइत्तेफाकी है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? अगर उलमा इस तरह के नाइत्तेफाकी ला लेंगे अपने दरमियान तो अवाम कहाँ पर जाएंगे? मैं नाम लेना नहीं चाहता, शहर के बड़े मारूफ आलिम दीन हैं और उनकी चलती है, तो उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया और अमीर शरीयत के सामने भी हम गए थे और दीगर अमीर शरीयत के सामने हमने तफसीलात रखी। एक बड़े आलिम के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो किया है, ये गलत काम किया है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। उन उलमा का ये कहना था, नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि जो है ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उलमा है और हम उलमा नहीं हैं। और हमारी जो हमारे पीछे जो उलमा हैं, आप ऐसे हम आपको लिस्ट बताएंगे कि कैसे कैसे उलमा, हमारे बड़े बड़े उलमा तायीद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दुआएं देते हैं और हमारे खिदमत को सराहते हैं। तो हमारे पास भी एक उलमा की टीम है जो हमारे काम को सराहती है, तायीद करती है। देखिए, आपका सवाल है मुश्तरका जानवर के सिलसिले में। फिर एक चीज़ अब तकसीम हुई मतलूबा और गैर मतलूबा। इसकी हकीकत क्या है, अवाम इससे बिल्कुल बेखबर है। मुश्तरका असल में कहते हैं कि एक जानवर में 7 हिस्से करना, तो चूंकि 7 आदमी जमा हो गए इस वजह से वो मुश्तरक हो गया। ये सिलसिला आज से नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है और हिंदुस्तान में बड़े बड़े इदारों ने इस काम को किया है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शहर बैरून शहर में ऐसे इदारे हैं जो मुश्तरका कुर्बानी का इंतज़ाम बाकायदा कर रहे हैं। अब उसमें एक तकसीम की गई मतलूबा और गैर मतलूबा। ये अवाम समझने नहीं है। मतलूबा का मतलब ये है कि गोश्त चाहिए, गैर मतलूबा का मतलब ये है कि हमको गोश्त नहीं चाहिए, मतलूबा चूँकि हमारे रियासत कर्नाटक में जानवर भी महंगा है, यहाँ एक खसाब 1500-2000 रुपये जानवर के ज़बा करने के लेते हैं। बंगाल के अंदर जहाँ खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मुश्तरका कुर्बानी करवाता हूँ, वहाँ एक जानवर के लिए 500 रुपये लेते हैं सिर्फ। और बाद मकामात तो ऐसे हैं इंशाल्लाह जिनको ज़रूरत है, मेरा जहाँ हिस्सा होता है मैं उनका एड्रेस, पता, फ़ोन सब कुछ दे दूँगा। वैसे बहरहाल मैं बहुत ही एहतियात के दर्जे में बिल्कुल कम पैराए में करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं या हमारे इदारे से जुड़े हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें और सवाब का काम हमारी तरफ से उनके लिए ये जारी रहे। अब रहा मसला ये है मतलूबा गैर मतलूबा का, तो हर आदमी की ये ताकत नहीं है कि 4500 रुपये या 5000 या 5500 रुपये दे करके यहाँ पर ले। वो चाहता है कि मेरे मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी हो जाए। तो अगर बंगाल में, बिहार में 1500 में, 1700 में, 1800 में मोतबर इदारे, मोतबरियत की ये सबसे बड़ी दलील है कि आप वहाँ पहुँचें। जिस आलिम ने जितने जानवर की कुर्बानी दी है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके पूछें कि मौलाना ने ये चीज़ की है या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि इतने जानवर भेजे गए तो आप खामोश हो जाए, और अगर वो कहते हैं कि नहीं मौलाना ने ये गलत काम किया है तो फिर जो है मौलाना जो कर रहे हैं उनको बाकायदा आप सज़ा दीजिए। सज़ा आपके हक़ में नहीं है। हर आदमी अगर सज़ा देना शुरू कर दे तो फिर मजाक हो जाएगा। यहाँ हमारे अमीर शरीयत हैं, दीगर मोतबर उलमा हैं, उनके सामने उनको बुलाया जाए और बुलाने के बाद उनकी इस्लाह की जाए। तो बहरहाल अगर कोई आदमी अपने मरहूमीन के नाम से या अपनी तरफ से, भाई सारा हिंदुस्तान हमारा है, सारी दुनिया हमारी है, अगर हम जो है कम पैसों में अपने कई लोगों के रिश्तेदारों में अगर हम मतलूबा हिस्सा गैर मतलूबा हिस्सा करा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि शरअन जायज़ भी है और ये करना भी चाहिए। इसमें जो लोग खामखा गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत नसीब फरमाए। कुर्बानी एक इबादत है, इस्लाम का शिआर है। इबादत के सिलसिले में जो मुत्तफ़क़ अलैह मसला है, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए।
اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان کا اختلاف قربانی کے بارے میں نہیں ہے، ان کا اختلاف ان غلط لوگوں کے سلسلے میں ہے جو قربانی کا پیسہ وصول کرتے ہیں اور پھر قربانی صحیح طور پر نہیں کرواتے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب جو اس مسئلے میں موضوع بحث بنے ان کے سلسلے میں واقف ہوں، اور ان کا خود سفر ہوا تھا، ان کے ماموں کا، ان کے کئی ساتھیوں کا فلائٹ سے گئے تھے، جا کر انہوں نے ماشاءاللہ جائزہ لیا اور وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آئے تھے وہ لوگ، قربانی صحیح طور پر الحمدللہ انجام دیتے ہیں۔ ہاں جو لوگ نہیں دیتے ہیں ان سے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، اور ہر عالم دین اس سے اختلاف رکھتا ہے کہ عبادت کے نام پر پیسہ عوام سے وصولا جائے اور پھر اس عبادت کو انجام نہ دیا جائے، اس میں سب لوگ متفق ہیں، لوگوں کو مت بتایا کرو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں جو علماء اس میں شامل ہیں وہ ہمارے اکابرین علماء وہ بھی ہیں، اس لیے وہ بھی اس سے اختلاف نہیں رکھتے ہیں، قربانی نہیں دینا چاہیے۔ مشترکہ قربانی کے سب لوگ قائل بھی ہیں اور جانتے اور مانتے ہیں، متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام عوام سے اور لوگوں سے، اور پیغام دیتا ہوں کہ اس کو کوئی بڑا مسئلہ نہ بنائیں، معمولی باتیں جو غلط ہے سو غلط ہے، سب کے نزدیک غلط ہے، اس میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی اور ہم بھی سب اس میں متفق ہیں کہ جو غلط ہو رہا ہے بالکل غلط ہے، اس کو سامنے لائیے، ہم بھی آئیں گے، یوسف بیگ بھی آئیں گے اور آپ بھی آئیں گے، سب ایک متفق علیہ امیر شریعت کے پاس جائیں گے اور ان کے لیے جو سزا تجویز ہوگی سب دیں گے مل کر کے کہ کیوں تم نے ایسا کیا، عوام کو کیوں دھوکہ دیا۔ تو دھوکہ دینے والے تو عوام کو بہت لوگ ہیں، یہ تو معمولی چیز ہے، بڑی بڑی کمپنیاں IMA اور اعلیٰ کتنے لوگوں نے عوام کو، علماء کو، سب کو لوٹا ہے۔ اس بارے میں ہمت سے آگے بڑھنا چاہیے جس سے قوم کا فائدہ ہوگا کہ بڑی بڑی پراپرٹیاں جائیدادیں ان کی ہیں، بیچ کر کے عوام تک پیسہ پہنچائیے، امانت کے پیسے اس میں لڑیے آپ، برکیف قربانی کا عمل انجام دیں سب لوگ مل کر کے۔ ہاں جو غلط ہے تو اس کو اب بھی آپ سامنے لائیے، ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور تحقیق کے بعد مسئلے کو سامنے لانا چاہیے، بلا تحقیق کے اس طرح کی باتیں کرنا علماء کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قربانی کو امن و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا واٹس ایپ میں وہ ویڈیو میں یہ ہمارے علماء کرام ان کے خلاف یہ آپس میں خلاف بولنے کا نہیں ہے، ہمارے قوم کے ایسے ایسے مسئلے ہیں اس کے بارے میں بولے تو قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آپس میں ہر کوئی جو دین کا کام کر رہا ہے، جو یہ بھی کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہی ہیں، انہوں کیا بھی انہوں گھر کو لگ جا رہی نہیں پیسے، انہوں بھی کیا کر رہے ہیں، قوم کے اوپر ہی خرچہ کر رہی ہیں، سو مدرسے چلا رہی ہیں، یہ چلا رہی ہیں۔ مدرسہ چلانا بولے تو بہت پیسہ ہونے کی ضرورت ہے، وہ اللہ رستے بنا کر وہ رستے سے کر کے وہ قوم کے اوپر ہی چنو خرچہ کرتی پیسہ۔